جو لوگ گھر کھانا دے جاتے ہیں، نان، حلوہ، بریانی وغیرہ، اس کا کیا کریں؟ واپس کر دیں یا تلف کر دیں؟ کھاؤ کیونکہ غیر اللہ کے نام پر نیاز تو حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نہیں میرے بھائی، جو لے کے آتا ہے آپ اس سے ذرا پوچھیں یہ کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کی ہے اور نبی علیہ السلام کی خوشی میں کر رہا ہوں ان کے اصالے ثواب کے لیے، تو ٹھیک ہے، صدقہ خیرات تو میت کی طرف سے ہو سکتا ہے نا۔ باقی یہ کہ وہ ایک مخصوص ایام، وہ ایک بدعت والا معاملہ تو ان اعمال کے اوپر ہوگا نا۔ کھانا فی نفسی حرام نہیں ہوگا، چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو، اگر اللہ کے نام کہنا وہ کھانا حرام نہیں ہوگا، اسے تلف نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ کھانے کے بعد آپ اگلے دن ان کو بلا کے بتائیں گے آپ کا کھانا دیکھیں میں نے لے لیا تھا، اللہ کے نام کا تھا، لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے دیا یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے طریقے یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو آپ پیر کا روزہ رکھا کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو واپس کر دیں یا لے کے اوپر چیروں کاؤں کو ڈال دیں۔ اگر وہ کہتا ہے یہ ہے جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، تو اس سے پھر آگے پوچھیں کہ یہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے یا ان کے اصالے ثواب کا ہے، تو وہ یقیناً کہے گا اصالے ثواب ہے، اللہ کے نام کا ہے، کیونکہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، وہ تو چیخ چیخ کے اپنی علماء کو اپنی عوام کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام ایک چل پڑا ہوا ہے، تو وہ کلیریفائی کر لیا کریں۔ اگر وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں یہ اصالے ثواب نہیں انہی کے نام کی ہے، تو ان کو کہیں سر آپ کے علماء نے تو لکھا ہے حرام ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں، اوریجنل واقعہ۔ میں گولڈا شریف ایک دفعہ بیٹھا ہوا زمانہ بریلویت میں، ایک بابا جی آئے جی، وہ نا گولڈے کا طواف قبر کا کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ پہلے ایک یا دو چکر لگائے، میں نے ویسے پھر رہا کسی بندے کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا تسبیح پکڑی ہوئی ہے، وہ مسلسل چکر کاٹ رہا ہے، مجھے شک پڑا یہ تو طواف کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، تم لوگوں نے تو ہمارے بزرگوں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ بزرگوں نے خود بھی اتنا کچھ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں طواف کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو طواف تو حرام ہے شریعت میں۔ تو وہ نہیں مان رہا۔ میں نے اس کو کہا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ قبروں کا طواف حرام ہے۔ کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ رک گیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہے۔ لیکن بار شریعت آپ کھول کے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے، لیکن برکت کے لیے گرد مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں۔ اٹھو مت بیٹھو، ایسی سٹیٹمنٹ دو کہ جو دونوں کو فٹ ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی طواف کرنے والا آ جائے تو وہ کہے کہ آپ نے حرام لکھ دیا، تو اس کو آپ کہیں کہ جناب آگے بھی پڑھو نا، لکھے کہ برکت سے جائز ہے۔ اور اگر کوئی کہے آپ نے کیا لکھ دیا برکت کی جائز، ہو کہیں کہ پیچھے پڑھو لکھے حرام ہے۔ ایک ٹکٹ دو مزے۔ یہی المحند المفند میں ہے کہ ہم قبروں اور بزرگوں کے سینوں سے فیض لینے کو غلط سمجھتے ہیں، البتہ جو جائز طریقے سے ہو وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ پوچھیں قبر سے جائز طریقے سے فیض کس طرح لیا جاتا ہے؟ مطلب کوئی ادھر ویب کیم لگایا جاتا ہے، کوئی فون کال ملائی جاتی ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ اس لیے کہ اگر کوئی کہنا آپ قبر پرستی سکھا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ ہم نے تو لکھا ہے کہ جی قبروں سے فیض نہیں لے سکتے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ نے تو لکھ دیا کہ قبروں سے فیض لینا جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ اس کو یہ جواب دیں کہ نہیں دیکھیں نا، ہم نے تو کہا ہے کہ جائز طریقے سے لے سکتے ہیں۔ اور طریقے کیا ہیں وہ میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 میں لکھ دیا ہے کہ کیا کیا طریقے ان کے بزرگوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا، دونوں ہی چیزیں باتیں۔